کیا میڈیا کی آواز بند کر کے غریب عوام کے گھر چولہا جلایا جا سکتا ہے؟ کیا مخالفین کی آواز بند کر کے غریب کو روزگار دیا جا سکتا ہے؟ کہاں گیا 13,000 ارب کا قرضہ؟ کہاں گیا آٹا، چینی، پیٹرول سے منافع کمایا گیا؟ کس کی جیب میں؟ عمران خان کی جیب میں۔ بنی گالہ کا خرچہ کس آمدن سے چلتا ہے؟ 2 سال میں جس حکومت نے 55 روپے پر کلومیٹر کا ہیلی کاپٹر چلانا تھا، وزیر اعظم ہاؤس کو تالا لگانا تھا اور یونیورسٹی بنانا تھا، 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر دینے تھے، پہلے 100 دن میں 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھروں کا بندوبست ہونا تھا۔ آج 2 سال میں 1 گھر اور 1 نوکری کا بندوبست نہیں ہوا۔ جس طرح وزیر اعظم ہاؤس کو تالا نہیں لگا، وہاں یونیورسٹی نہیں بنی، بلکہ ملک کی چلتی ترقی یافتہ یونیورسٹی اور کالجز کو بند کر دیا گیا۔ بجٹ میں تعلیم اور صحت کے بجٹ کو بند کر دیا گیا، اور آج بڑے فخر سے نیب نیازی گٹھ جوڑ کی حکومت نیب کی کارکردگی حکومتی کارکردگی بنا کر دکھا رہی ہے۔ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے کہ سیاسی مخالفین اور سیاسی انتقام کا تاریخی مثال قائم کرنے پہ شرم آنی چاہیے۔ اور میں یہ بھی کہوں گی کہ جو سب سے ضروری بات ہے کہ اظہار رائے پر پابندی۔ آج پاکستان میں کوئی شخص جس بنیاد پہ پاکستان کا وجود مکمل ہوا تھا، اظہار رائے کی پاسداری، جو ہمارے آئین کا حصہ ہے، آج تمام آوازیں اور زبانیں بند کر دی گئی ہیں۔ اور آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی ایک شعر سے کہ یہ اتنی بدترین، نالائق، نااہل حکومت ہے اور حکومتی ٹولہ ملک پہ مسلط ہے کہ جس کی ناکامی کی داستان، جو میں نے پہلے کہا کہ ایک ریمارکیبل وزیر اعظم کی ریمارکیبل فیلئر اور کرپشن اور چوری کی داستان ہے، جس کی سزا پاکستان کی عوام سن رہی ہے۔ اور پاکستان کی عوام کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ وہ ناکامی کی داستان ہے، چوری کی داستان ہے، کرپشن کی داستان ہے 2 سال میں، کہ کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤں۔ آج ملک کے اندر ہر شخص بے حال ہے، معیشت تباہ ہے، اور کل مسلم لیگ نون صبح، یہ میں آپ کے توسط سے پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ کل مسلم لیگ نون کی حکومت صبح ایک حقائق نامہ جاری کرے گی۔ ہر سیکٹر کے اندر جو کرپشن ہوئی 2 سال میں، ہر سیکٹر کے اندر، اور آج جس کو جھوٹ بول کر جس پر پردہ ڈالا جا رہا تھا، اس کے اوپر ایک حقائق نامہ پریس کانفرنس کے ذریعے جاری کرے گی، اور اس میں ان چوروں کا اور جھوٹوں کا، جس کا آپ پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا، ان کی پرفارمنس پہ اور ان کی کرپشن پہ اور ان کی چوری پہ ایک مفصل کمپریہنسو پیپر جاری کرے گی، اور ایک پریس کانفرنس کے ذریعے جو پیپر آج کی پریس کانفرنس جس پر میں نے ابھی اپنا رد عمل پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے دیا ہے، اس کے اوپر ایک مفصل پیپر جاری کیا جائے گا۔ میڈم یہ بتائیں، آپ نے ایک طویل حکومت کے خلاف ایک چارج شیٹ جو ہے وہ سامنے رکھی ہے، اور بلا شبہ مہنگائی ان چیزوں میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ کو اپوزیشن کا مینڈیٹ پاکستان کی عوام نے دیا تھا، آپ کا پارلیمنٹ کے اندر اور باہر کیا رول رہا؟ کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جی بالکل، اپوزیشن کا رول RTS نے دیا تھا، پاکستان کی عوام نے تو حکومت کا رول دیا تھا، اور حکومت اگر الیکشن میں RTS نہ بیٹھتا تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور پاکستان کے عوام کے ووٹ کے ذریعے آج پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی، کیونکہ 5 سال جس طرح کے بحرانوں سے پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان کو نکالا ہے، جو آج تک کوئی بھی سروے دیکھ لیں، کوئی بھی رپورٹ دیکھ لیں، آج بھی ایک سروے آیا ہے جس میں
عدم اعتماد کا مظاہرہ کیا ہے پاکستان کی عوام نے اس نالائق ٹولے کے اوپر. اور اپوزیشن کا رول یہ واحد دور ہے جس میں 2 سال حکومتی ناکامی، نااہلی اور چوری سے تنگ آ کر آج سوال اپوزیشن سے ہوتا ہے، کیونکہ حکومت سے کوئی امید نہیں ہے. اور جس طرح اپوزیشن کا کردار متحدہ اپوزیشن نے، لیکن اگر ہم سے یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ ہم کنٹینر پر کھڑے ہو کر ملک پہ کرنا چاہیے تھا ویسے، کیونکہ یہ مسلط وزیر اعظم ہے، اور ہم انشاءاللہ 2 سال جس طرح ہم نے اس حکومت کی نااہلی اور جس طرح چوری کو ہائی لائٹ کیا ہے، کرپشن کو ہائی لائٹ کیا ہے، اسی طرح کرتے رہیں گے. اور اب ہمارا مقصد متحدہ اپوزیشن کا، جو ابھی جلد ہی اے پی سی کے ذریعے جس کے ایجنڈا پہ بھی کام ہو رہا ہے، اس کے اوپر اپنا لائے عمل بھی دے گی اور اس حکومت کو گھر بھیجنے کا پوری اسٹریٹجی پاکستان کی عوام کے لیے اناؤنس کرے گی. دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون جس طرح کی اپوزیشن نے ایک بیانیہ گورنمنٹ نے ایک بیانیہ بیچنے کی کوشش کی کہ اپوزیشن جو ہے وہ متحد نہیں ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون حکومت کو اپنی فکر نہیں ہے، 22 کروڑ عوام کی فکر نہیں ہے، عوام کے روزگار کی فکر نہیں ہے، عوام کی معیشت کی فکر نہیں ہے، ملک کی تباہی کی فکر نہیں ہے، فکر صرف مسلم لیگ نون کی ہے، کیونکہ اپنا کام کرنا نہیں ہے. اور اپوزیشن، جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کا طریقہ کار فرق ہو سکتا ہے، مختلف پارٹیاں ہیں اپوزیشن کے اندر، لیکن جب ایک اسٹریٹجی بن جاتی ہے تو وہ متحد اسٹریٹجی ہوتی ہے، ایک ڈسکس اسٹریٹجی ہوتی ہے، ایک کامن اسٹریٹجی ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے متحدہ اپوزیشن اکٹھی چلتی ہے. ڈفرینٹ آرگیومنٹس ہو سکتے ہیں، رائے مختلف ہو سکتی ہے، اور یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہے. لیکن جب ایک فیصلہ ہوتا ہے جو جوائنٹ اپوزیشن کرتی ہے، پھر اس فیصلے کے ذریعے اپنا لائے عمل فائنل کیا جاتا ہے. جی بالکل، ان 2 سالوں میں آپ پارلیمنٹ کے اندر ان کی طرف سے تو گالی آئی، ہماری طرف سے ہم نے نشاندہی کی ان کی نالائکی، نااہلی اور چوری کی. ہم نے جب پارلیمان میں پاکستان کی عوام کی آواز کو بلند کیا، انہوں نے پارلیمان کو لاک ڈاؤن کیا. آج معیشت کی تباہی، روزگار کی تباہی، پاکستان کی ملک کی ترقی کی تباہی، کیونکہ یہ 2018 میں جو پچھلے 10 سے 15 سال 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کے ذریعے ملک میں پیسہ آیا، ملک کے خلاف سازش کی گئی، اور ہم نے ان تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کیا. مسلم لیگ نون نے 2 سال میں بے قصور ہونے کے باوجود اور عوام کی خدمت کی وجہ سے ان حکومتی ٹولے جو کہ سیاسی انتقام میں اندھے ہو چکے ہیں، اگر ہم کچھ نہ کر رہے ہوتے تو ہم سزائے موت کی چکیوں میں نہ ہوتے، اگر ہم کچھ نہ کر رہے ہوتے تو ہم جیلوں میں نہ ہوتے، اگر ہم کچھ نہ کر رہے ہوتے تو ہماری بیٹیاں گرفتار نہ ہوتیں، اگر ہم کچھ نہ کر رہے ہوتے تو میڈیا کو بند نہ کیا جاتا، پارلیمان کو لاک ڈاؤن نہ کیا جاتا، اظہار رائے کو دفن نہ کیا جاتا، اگر اپوزیشن کچھ نہ کر رہی ہوتی. میڈم، آپ نواز شریف صاحب کی بات کر رہی ہیں، ان کے دور کی کہ انہوں نے بڑی خوشحالی ملک میں لائے تھے. اس وقت جو ہے وہ سوال اٹھایا جا رہا ہے، اور عدالت بھی سوال اٹھائی کہ میاں صاحب کہاں پر ہیں اور وہ کب واپس آئیں گے؟ دیکھیں، میں پہلے بھی بہت دفعہ بات کر چکی ہوں کہ محمد نواز شریف صاحب موجودہ حکومت کی اجازت سے، کورٹ کی اجازت سے، اور کیونکہ موجودہ حکومت نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف کا علاج نہیں ہو سکتا پاکستان میں، بورڈ نے ایک رپورٹ دی تھی اور وہ جمع کرائی گئی تھی جو حکومتی بورڈ تھا، اور میاں نواز شریف صاحب اپنا علاج کرانے باہر گئے تھے. اور انشاءاللہ بہت جلد، کیونکہ اب کرونا کا باہر بھی جو ہاسپٹلز ہیں وہ کھلنا شروع ہو گئے ہیں، اور بہت جلد وہ اپنا علاج مکمل کرتے. نواز شریف اس رات اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر
जज साहब का बयान सुनने से पहले उन्होंने वो बयान सुन लिया था। जज साहब की वीडियो के बाद पाकिस्तान की आवाम को उस केस की हकीकत वो जान चुके हैं। वो वापस आए थे। मुल्क की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। आज भी शहबाज शरीफ झूठे इल्ज़ामात पर नैब के दफ्तर और उनके घर पे छापा मारा जा रहा है। आज भी हमजा शहबाज जेल में हैं। आज भी मरियम नवाज़ को नैब की पेशी के लिए बुलाया जाता है। आज भी, कल भी हनीफ अब्बासी साहब को नैब में बुलाया गया था। हर रोज़ मुस्लिम लीग नून का ज़राए से नैब न्याजी गठजोड़ प्रेस रिलीज़ देकर मीडिया ट्रायल कर रही है। इसलिए हम ना डरने वालों में से हैं। आप सबको जेलों में डाल दें, लेकिन खुदारा पाकिस्तान के अवाम की फ़िक्र करें। उनको रोज़गार दें, उनको 1 करोड़ नौकरी दें, उनको 50 लाख घर दें। उनको खुदा का वास्ता है इस क़यामत से, इस कर्ब से निकालें। हमारे साथ जो करना है उसका मुकाबला करना हम जानते हैं, जिस तरह हमने पहले भी किया है। और जिस पार्टी ने मुशर्रफ के दौर का मुकाबला किया हो, वो इस तरह की फाशिस्ट हुकूमत और आमराना सोच रखने वाली हुकूमत और वज़ीर आज़म से डरती नहीं है। देखिए, सबसे पहले आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि डील अगर करनी होती तो नवाज़ शरीफ मरियम नवाज़ के साथ वापस ना आते। अगर डील करनी होती तो शहबाज शरीफ नैब के अकूबत खाने में ना रहते। अगर डील करनी होती तो मरियम नवाज़ जेल में ना जाती। एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक साहब, सलमान रफ़ीक साहब, हनीफ अब्बासी साहब जेलों में ना होते। अगर डील करनी होती और पाकिस्तान की आवाम के हक़ के ऊपर समझौता करना होता तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज सजाए मौत की चक्कियों में और काल कोठरियों में ना रहती। ना मुस्लिम लीग नून ने कभी डील की है और ना आगे करेगी। फाटफ के बिल्स के ऊपर हमने निशानदही की, जहां वो लेजिस्लेशन पाकिस्तान के अवाम के फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ थी। हमने ये बिल रुकवाया। हमने स्पीकर साहब को बताया कि इस बिल के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, मुत्तहिदा अपोजिशन ने। और उसके बाद इन जाहिलों को, इन नालायकों को पता चला और इन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि वाकई ही ये बिल जो है वो ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है। उसके बाद इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से जब नेशनल असेंबली के अंदर वो बिल लेकर आए तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आए, जिसकी वजह से 2 बजे रात को जब सेनेट में गया वहाँ निशानदही दोबारा हुई कि ये दूसरा बिल है। फिर दोबारा सेनेट में वो अमेंडमेंट्स हुई जो नेशनल असेंबली में हो चुकी थी। फिर वो बिल वापस रात को 2 बजे कॉल किया गया। इस नालायक नाअहल हुकूमत, जैसे मैंने पहले कहा कि इनकी नालायकी की वजह से आज पाकिस्तान का हर शोबा और हर इंस्टीट्यूशन जो है वो एट रिस्क है। चाहे टिड्डी दिल का मामला हो, कोरोना का मामला हो, सैलाब का मामला हो, कोई भी ऐसा शोबा नहीं है जिसमें इनको बगैर किसी मदद के, सिर्फ एक शोबा है जिसमें 100 नंबर, 200 साल में एक शोबे में 100/100 झूठ बोलना, चोरी करना और यू टर्न लेना। ये वो शोबे हैं जिसमें इमरान साहब और इस हुकूमत को 100 में से 100 नंबर हैं। बल्कि मुझे कभी कभी डर लगता है कि 100 में से 100 से ज़्यादा नंबर ना मिल जाएं। झूठ में, चोरी में और यू टर्न में। ये है वो हुकूमत जो इस वक्त पाकिस्तान की आवाम जिसका सामना कर रही है। थैंक यू। जी पूछा क्यों नहीं? पूछना था ना सवाल।